اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الله خير ناصر ومعين. السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا ربيع قرآن، السلام عليك يا ربيع العبادة، السلام عليك یا ربیع المؤمنین والمؤمنہ، السلام علیک یا اول السنہ، یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ پیغام رمضان آپ کے نام کے ساتھ شہر مقدس قم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے اعتبار سے آپ کے گھروں میں آج پھر ایک رزق معنوی کا دسترخوان بچھائیں، آپ کو، آپ کی فیملی کو ضمانت امام رضا میں حیدری، فاطمی اور خاتمہ بالخیر بنانے کے لیے مہمان بنے ہیں۔ آج کے دعا کے جانب پڑھتے ہیں۔ ڈے 25 کی جو پیاری سی دعا ہے، اب رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جانے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے۔ کیا مانگا جا رہا ہے رب سے؟ معصومین سکلز آف دعاز میں آج کیا سلیقہ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں اور اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک۔ پرنسپل آف حیدری لائف سٹائل جسے کہا جاتا ہے، اور جو زیارت عاشورہ میں ہم دعا میں پڑھتے ہیں، کہ سجدے میں پڑھتے ہیں، اللہم ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو دعا ثبات قدم، اینی ٹائم خدا کے راہ پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، کرکٹ کی طرح رنگ نہ بدلنا، یا جس شہر میں جاؤں، جس کنٹری میں جاؤں، اس حساب سے آپ کا تیور، آپ کی پرسنالٹی کے اندر چینجنگ نہ آنا، یہ ہے وہ کمال۔ اور یہاں پر اس پرنسپل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک، خدایا تو میری پرسنالٹی ایسی بنا دے کہ میں جیسے کربلا جاتی ہوں نا تو کتنے اچھے لوگوں سے میری دوستی ہو جاتی ہے۔ ہوٹل میں دیکھ لو، باہر دیکھ لو، حرم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نجف اشرف کے صحن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر امام رضا علیہ السلام کے صحن انقلاب میں پنجرے فولاد کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے، کیسے کیسے ہمارے اچھے اچھے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔ مالک مجھے صرف حرم میں اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، مجھے لائف ٹائم خدا میری دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، جن کو دیکھ کر تیری یاد زندہ ہو جائے، جو مجھے تیری قربت کا وسیلہ بنے۔ میرے بچوں کی دوستی ایسی ہو، میری پیرنٹنگ ایسی ہو کہ میرے بچے فرینڈ چوز کرنے میں پریشان نہ ہو، اور ایسے دوستوں اور فرینڈز کو وہ چوز کر لے جو حسینی ہو، جو حیدری ہو، جو فاطمی ہو۔ یہ ایک پرنسپل ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا۔ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَوْلِيَائِكَ، خدایا میں تو نمازی تھا، میں تو روزہ رکھتا تھا، میں تو قرآن پڑھتا تھا، نہ جانے ایسا کیا ہوا، سڈنلی کچھ ایسے سرکل میں، کچھ ایسے کمپنی مجھے ملی، کچھ ایسے لوگوں کی کمپنی مجھے ملی کہ آہستہ آہستہ میں نماز سے دور، آہستہ آہستہ میرے اور قرآن کی فرینڈشپ کم، آہستہ آہستہ میں دین سے دور، اور بہت ساروں کو ہم جانتے ہیں جو دین سے ہی نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہمیشہ دعا کرے خدایا وہ دن ہماری لائف میں نہ آئے۔ عزیزان من، آج کی دعا یہی ہے کہ دوستی کا معیار، فرینڈشپ کا جو معیار اور پرنسپل ہے، اور اسی طرح آپ کے گھر میں کس نے آنا ہے، آپ نے کس کے گھر جانا ہے، آپ کے بچوں کے رشتوں میں بہو آپ نے لانا ہے، داماد آپ نے چوز کرنا ہے، تو کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس کا ایمان اور اس کی کمپنی کیسی ہے، کن لوگوں کی کمپنی کو وہ پسند کرتا ہے، اس کے فرینڈ سرکل کیسا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ وَمُعَادِيًا لِأَعْدَائِكَ، جو ایک پل کے لیے جو ہے دشمنان اہل بیت کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے گوارا
نہ ہو. میں ایک کنٹری میں گئی تھی مجلس پڑھنے کے لیے. سو سڈنلی ایک دن ایک ماں آئی اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے میری بیٹی ہے اور 22 ایئرس کی ہو چکی ہے اور اس کے لیے اتنا اچھا ایک پرفیکٹ رشتہ آیا ہے کہ وہ بہت سارے فیکٹریز کا مالک ہے، بٹ وہ بہت زیادہ جیسے کیا بتاؤں آپ کو، تھنکنگ اس کی کچھ ایسی ہے جیسے کہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ آپ کب جاؤ کب آؤ، کس کے ساتھ اٹھو کس کے ساتھ بیٹھو. وہ خود بھی بہت زیادہ فری ہوتا ہے اور وہ میری بیٹی کو بھی کہتا ہے کہ تم بھلے جس کے ساتھ چاہو اٹھو بیٹھو، آئی ڈونٹ کیئر، میرے لیے یہ چیزیں معیار نہیں ہیں، بس تم لائف کو انجوائے کرو اور کوئی دین کوئی تقوی یہ چیزیں دیکھی نہیں جائے گی. تو میں نے وہاں ایک بات کر لی کہ میں اپنی بیٹی کو محفل میں جھاڑو دینے والے ایک غریب کو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میں اس امیر کو نہیں دوں گا جو بہت زیادہ فائنانشلی اسٹرانگ ہے بٹ ایمان میں بہت زیادہ ویک ہے. کہنے لگی کہ مجھے ایسے لگا کہ اگر جناب سیدہ آ کر مجھ سے سوال کرے گی کہ اے خاتون تم یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیٹی کو، پھول جیسی بیٹی کو، زینبی بیٹی کو، جو تم اپنے آپ کو ریئل بلیور آف علی کہتے ہو، دیتے ہوئے تم نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہم اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں ایسے رشتوں سے؟ تو یہ ہے کہ جینا مرنا ہمارے لیے معیار حب اہل بیت اور بغض اہل بیت اور سیرت اہل بیت ہمارے لیے معیار بن جائے. مستنتاً بسنن خاتم انبیاء، یعنی پریکٹیکلی وہ سنت خاتم نبی پر عمل پیرا ہو. یا عاصم قلوب النبیین اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک و معادیا لاعدائک. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ایون کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹی کو نماز کی تعلیم دے دی، روزہ اس کو سکھا دیا، حلال اور حرام کی تعلیم اس کو دے دی، اس کو اویئر کیا، اس کو پڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن وہ منہ پہ آ کر کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو فالو نہیں کروں گا، میری لائف میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، تو کہا جاتا ہے یہاں پر اس فادر کے لیے یہ ہے کہ وہ دوری اختیار کرے بہتر ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس سے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کبھی ارادہ کرو، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اگر تم کبھی یہ ارادہ کر لو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم بہشتی اور جنت میں علی کے نیبر میں جوار میں تمہیں جگہ ملے گی یا نہیں، یا تم جہنم میں ہوں گے، تو جسٹ تم تھوڑی دیر کے لیے کنیکٹ ہو جاؤ اپنے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے قلب کے ساتھ تم کنیکٹ ہو جاؤ، اور اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دل میں جتنے بھی لوگوں کی رسپیکٹ ہے وہ سب خدائی ہے، وہ سب حیدری ہے، وہ سب فاطمی ہے، اور جس کے لیے تمہارے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں، دوستی نہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو اہل گناہ ہے، تو جان لینا کہ تم جنتی ہو. لیکن اپوزٹ، اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دوست میں شرابی بھی ہے، تمہارے دوست میں بے نمازی بھی ہے، تمہارے فرینڈ سرکل میں حرام کمانے والے بھی ہے، سود خور بھی ہے، اور پھر سمجھ لو کہ تم جہنمی ہو. تو یہ آج کے دور میں مستنتاً بسننی خاتم انبیاء ایک کے سنت پر اس طریقے سے عمل کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ایک بک ہے نا، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اگر شیعہ ہوا، میں اگر کنورٹ ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ شیعہ جو مذہب ہے، مسلک ہے، یہ واحد وہ مذہب ہے جس کے اندر میں نے دیکھا کہ زبان سے بھی سنت ہے، دل میں بھی سنت ہے، اور پریکٹیکلی جو احکامات بتائے گئے ہیں شیعہ مسلک میں، چاہے وہ ڈیورس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نکاح کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حلال کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حرام کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تقلید کے حوالے سے ہو، کمپلیٹ دین سنت نبی پر عمل کرنے کے لیے میں نے
مذہب تشیع کو پایا، سو میں نے ایک اور کتاب لکھی، اور جس کتاب کا نام میں نے کیا رکھا، اہل سنت واقعی، ریئل اہل سنہ از شیعہ، یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ سو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور آج کی اس دعا کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کرتے رہیے گا۔ اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک، خدایا جسے تو چاہتا ہے ان سے میری دوستی ہو، جن سے تو نہیں چاہتا ان سے میری کوئی دوستی نہ ہو۔ پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگارا ہماری عاقبت بخیر فرما دے، پروردگارا ہمارے بچوں کی عاقبت بخیر فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ اور ایک دعا میں آج آپ کو ہدیتاً دینا چاہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کی تعلیم دی کہ ایمان میں ثابت قدم اگر تم رہنا چاہتے ہو، ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر، اور لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے جگہ، تمہاری فیملی میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ محبت اگر بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو گے، اذان لاؤڈلی اپنے گھر میں دے دو، آفٹر اذان تم فوراً سجدے میں جاؤ، ماں ہیں، باپ ہے، بچے ہیں، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، سجدے میں جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک، میں اگر مجھے یاد آ جائے، یہ دعا ہے، سجدت لک یا ربی خاشعا خاضعا، سجدت لک یا ربی خاشعا خاضعا۔ بہت ہی ایزی ہے، اس دعا کو آپ آفٹر اذان اقامت دینے سے پہلے انشاءاللہ پڑھ لیا کیجئے۔ پروردگار عالم آپ کے گھر کو اور آپ کی اولاد کو ظہور امام زمانہ کے لیے زمینہ ساز، اور یہ کہ بہت زیادہ مؤثر اور مجرب عمل ہے، سجدت لک یا ربی خاضعا خاشعا ذلیلا، سجدت لک یا ربی خاضعا خاشعا ذلیلا۔ ظہور مولا میں تعجیل اور قلب مبارک مولا کو ہم سب سے راضی اور خوشنود، اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔